بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ایک دکھی مریدہ کا واقعہ ہے جو سچی عاشق رسول ہیں۔ ایک دفعہ بغداد شریف میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ ایک صدا لگانے والا جو یہ بیان کر رہا تھا کہ آج خلفائے بغداد میں ایک بہت بڑی محفل مناد منعقد کی جا رہی ہے۔ اس عورت نے جب یہ صدا سنی اور وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جلدی سے اٹھو اور تیاری کرو، نئے کپڑے پہنو، وضو کرو، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مناد میں شرکت حاصل کریں گے۔ اس کی بیٹی نے ان سے پوچھا تو اس کی ماں نے کہا کہ آج خلفۂ بغداد میں بہت بڑی محفل مناد منعقد کی جا رہی ہے جس میں بڑے بڑے علماء، صوفیاں، نعت خواں آئے ہوں گے، ہم بھی یہ شرف حاصل کرنا چاہیں گے۔ تو اس کی بیٹی اور وہ خاتون دونوں تیار ہوتی ہیں اور وضو کر کے گھر سے نکل جاتی ہیں۔ جب وہ بغداد شریف ان کے دروازے کے سامنے پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک دربان کھڑا ہوتا ہے جو ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا اور ان سے کہتا ہے کہ اے خاتون، اگر تمہارے پاس دعوت نامہ ہے تو تم اندر چلی جاؤ، ورنہ نہیں۔ تو اس خاتون نے کہا تو ہم نے تو یہ سنا کہ ایک صدا لگانے والا جو یہ بیان کر رہا تھا کہ آج خلفۂ بغداد میں بہت بڑی محفل مناد منعقد کی جا رہی ہے، تو جو محفل ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ بڑے بڑے علماء، صوفیاں اور نعت خواں کے لیے ہے۔ آپ کے پاس دعوت نامہ ہے تو آپ اندر چلی جائیں، ورنہ واپس چلی جائیں۔ تو وہ خاتون اور اس کی بیٹی وہاں سے واپس گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں، جو کہ اس کی بیٹی مایوس ہو گئی تھی اور اس خاتون نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی مایوس مت ہو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ان پکے محلوں میں نہیں بلکہ ہم جیسے غریب لوگوں کے کچے گھروں میں بھی تک بھی محدود ہے۔ آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد اپنے گھر میں ہی سجائیں گے۔ تو اس کی بیٹی نے ان سے کہا کہ امی جان، ہم دونوں کیسے گھر پر محفل میلاد سجا سکتی ہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ مجھے جو معجزات یا جو کچھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق پتہ ہوگا میں وہ بیان کرتی رہوں گی اور تم نعت خوانی کا لینا۔ تو اس طرح وہ گھر پہنچ کر انہوں نے تیاری کی اور اس کے بعد ایک کمرے میں بیٹھ گئی اور ان کی ماں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حال زندگی کے متعلق یعنی جو معجزات، جو کچھ بھی جو ظلم و ستم ہوا سب بیان کرنے لگی۔ تو اس کی بیٹی اور اس کی ماں کے دونوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں سحری کا ٹائم ہو گیا اور اس خاتون نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ تازہ پانی لے کر آؤ، میں نے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ تو اس کی بیٹی پانی لینے کے لیے گھر سے باہر نکلی اور اس نے دیکھا کہ گھر کے سامنے ایک نورانی چہرے والا شخص کھڑا ہے جس کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور واپس اندر اپنی والدہ کے پاس آ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ امی جان، باہر کوئی شخص ہے جس کا چہرہ اتنا نورانی، اتنی روشنی ہے کہ میں گھبرا کر اندر آ گئی۔ لیکن اس کی ماں نہیں مانتی، اس کی بیٹی نے اصرار کیا، پھر وہ خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ باہر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ آگے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو دیکھ کر وہ عورت بھی گھبرا گئی اور کہا کہ اے غوث اعظم، ہم جیسے غریبوں کو اتنی اہمیت کیسے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی دیواروں، دہلیزوں کو چومنے لگ گئے۔ اس خاتون نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر کچھ دیر پہلے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تھا، میں ان کو جس جس جگہ پر انہوں نے اپنے پاؤں مبارک رکھے ان کو چومنے آیا ہوں۔ تو پیارے دوستو، واقعہ تو آپ نے سن ہی لیا، کیسے کچے مکان میں انہوں نے محفل میلاد دونوں نے مل کر سجائی اور ان کی محفل اس خلفائے بغداد سے بھی زیادہ بالا تر ہو گئی، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔